دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جناب۔ آج انتہائی عام مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں۔ دو متوازی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک یعنی اس میں آپ کچھ سینسٹر موٹیو بھی یعنی ڈھونڈ سکتے ہیں اگر چاہیں تو، اور جہاں تک مس ہینڈلنگ کی بات ہے وہ پرفیکٹ مس ہینڈلنگ ہے، اور انتہائی سمجھ لیں کہ اس سے یعنی ایک فتنہ پرور ٹائپ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ڈیولپمنٹس یہ ہیں کہ ایک طرف پاکستان کے صدر جناب عارف علوی، اب صدر ہیں ظاہر ہے جناب تو کہنا پڑے گا، تو عارف علوی نے پاکستان کا یعنی پاکستان میں جو مصر کا سفیر ہے اس کے ذریعے الازہر یونیورسٹی کے امام سے یہ فتویٰ لیا، الازہر یونیورسٹی کا جو پریزیڈنٹ ہیں، کہ پاکستان میں بھی نمازیں سسپینڈ کر دی جائیں، یعنی نماز باجماعت جو ہے یا مساجد دوسرے لفظوں میں بند کر دی جائیں، مساجد اور بارگاہیں۔ ظاہر ہے یہ کسی نہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ انہیں امپاور کیا کہ جناب یہ فتوے کی بڑی ضرورت شدید پڑ گئی ہے، آپ ذرا ہدایت فرمائیں، وہاں سے ریکویسٹ کریں، لے لیں۔ اسی طرح نہ پارلیمنٹ نے اختیار دیا، نہ ہی علماء سے کوئی کنسلٹیشن کی گئی۔ عجیب بات ہے نا، لیکن پوری ملت کا 23 کروڑ لوگوں کا کہ دین کا مسئلہ ہے، اور وہاں پر کسی عالم سے اس ایشو پر کسی ایک عالم نہیں ہونا تو کولیکٹیو چاہیے نا، یہ انتہائی حساس معاملہ ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ سمجھ لیں کہ جسارت کی ہے کہ اپنی طرف سے ایک ایمبیسیڈر کو کہا ہے انہوں نے، وہاں سے ظاہر ہے ایک ریڈی میڈ فتویٰ جو ہے وہ ہاتھ پکڑوا دیا ہے، اور سرکار جو ہے وہ ٹویٹر پر لے کر اب پاکستان کے علماء کو کہہ رہے ہیں کہ اس پر عمل کریں۔ امیجن کریں کہ پاکستان کے علماء پہلے بھی یہی تھے نا، آپ نے ان سے کیوں نہیں پوچھا؟ تو بہرحال دوسری طرف علماء نے پاکستان کے سارے عام مکاتب فکر کے جو جید علماء ہیں، جو نمائندہ علماء ہیں، جن میں ظاہر ہے مفتی تقی عثمانی صاحب، جس میں جناب مفتی منیب الرحمان صاحب، جس میں جناب شہنشاہ نقوی صاحب اور بہت سارے علماء، انہوں نے پھر اس خطرے کو بھانپتے ہوئے جو گورنر سندھ ہے اس کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور گورنر ہاؤس میں اس ایشو پر بڑا غور و فکر کرنے کے بعد ایک متفقہ قرارداد پیش کی، منظور کی، جس میں یہ سفارشات یا فتویٰ سمجھ لیں کہ جاری کیا گیا۔ نمبر 1، مسجدیں بند نہیں ہوں گی، بارگاہیں، امام بارگاہیں بند نہیں ہوں گی، ایز یوزول کام کریں گی، ہاں کچھ حفاظتی تدابیر اور احتیاطوں کے ساتھ۔ نماز باجماعت پنجگانہ بھی ہوگی، باجماعت جمعہ ظاہر ہوتا ہی باجماعت ہے تو وہ بھی جاری رہے گا۔ لیکن احتیاطیں کیا ہیں؟ احتیاطیں یہ ہیں، ایک تو 50 سال سے اوپر کے لوگ اور وہ لوگ جنہیں ڈاکٹر کہیں کہ آپ مریض ہیں، جن پر یہ سمپٹمز ہوں، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار وغیرہ، جس سے یہ شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ وائرس سے افیکٹڈ ہیں یا وائرس کے افیکٹ سے یہ شدید تر امراض ہو سکتے ہیں، وہ اور نابالغ حضرات یعنی بچے جو ہیں، یہ ان کو انکریج کیا گیا ہے کہ وہ گھر میں نماز ادا کریں۔ ظاہر ہے نماز ان پر بدستور ایز یوزول جو تھی، ظاہر نابالغوں پر نہیں ہے، باقی پر تو رہے گی اسی طرح، لیکن وہ گھر میں پڑھ لیں، اور گھر میں بھی ظاہر ہے گھر کے افراد چاہیں تو جماعت کرا سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کی یہ ہدایت ہے کہ مسجد میں آنے سے پہلے ہی آپ طہارت کا عمل پورا کر لیں، یعنی وضو وغیرہ کر لیں گھر سے ہی، اور گھر ہی سنتیں جو فرضوں سے پہلے ہیں وہ بھی پڑھ لیں، اور جو فرضوں کے بعد ہیں وہ بھی واپس گھر جا کر پڑھ لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز باجماعت ایز یوزول ہوگی، یعنی اذان ہوگی، اقامت ہوگی، نماز ہوگی باجماعت، لیکن اس سے پہلے بھی ظاہر ہے منیمم ٹائم وہاں پر اختلاط ہوگا، اور اس کے بعد بھی جو ہی نماز پڑھی اور یعنی فرض ادا کیے اور آپ گھروں کو لوٹ گئے۔
تو اس طرح دین کا جو انتہائی سینسٹیو اور بنیادی تقاضا ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا، اور اس طرح جو احتیاطیں ہیں وہ بھی ملحوظ خاطر رکھی جائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو بے حیائی کے پروگرام ہیں، باقی سماجی خرابیاں وغیرہ ہیں، ان کو ڈسکریج کیا جائے، اور میڈیا اس قسم کے پروگرام جو ہے وہ پیش کرنا بند کر دے، اور لوگ جو ہیں وہ کثرت سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے جلد از جلد نجات دے انسانیت کو۔ تو یہ یعنی بریفلی سپیکنگ، تو اس میں جو علماء موجود تھے وہ تو ایک تو ظاہر ہے مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمن اور جناب شہنشاہ نقوی صاحب، انہوں نے تو باقاعدہ وہ جو متن ہے قرارداد کا وہ پڑھا اور دعا وغیرہ کروائی۔ ان کے علاوہ مفتی عبد الرحیم، مولانا عبد الکریم، مولانا محمد سلفی، مفتی یوسف کشمیری، مولانا عبد الوحید، مولانا امین، یہ حضرات یعنی ظاہر ہے سب کے نام نہیں ہیں لیکن یہ موجود تھے۔ ان کے علاوہ چیف ایگزیکٹو ہیں انڈس ہاسپٹل کے وہ ڈاکٹر عبد الباری صاحب، وہ بھی موجود تھے، ظاہر ہے وہ طبی حوالے سے کوئی مشورہ وغیرہ ان سے کیا گیا ہوگا۔ تو یہ صورتحال ہے جناب کہ علوی صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں، ظاہر علوی صاحب سے مراد یہی ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ان کی خواہش ہے کہ مساجد کو بند کر دیا جائے، دینی اجتماعات پر پابندی لگا دی جائے، تو پھر کابینہ کے اجلاس پر بھی پابندی لگا دی جائے، کیا خیال ہے؟ پھر جو ڈنڈا بردار فورس یعنی جو پولیس وغیرہ یا ان کے اجتماع پر بھی پابندی ہو، یعنی پھر کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ اگر چند لمحات کے لیے، یعنی مثلا میکسیمم جو جماعت ہوتی ہے 4 فرائض ہی ہے نا، یعنی جو بڑی لمبی ہوگی سب سے زیادہ وہ 4 فرائض ہیں۔ اس طرح خطبہ جمعہ جو ہے انتہائی مختصر کیا جا سکتا ہے، تو 4 فرائض پر کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 4 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں۔ اگر اتنی دیر اکٹھے ہونے سے یہ وبا پھیل جاتی ہے تو پھر مسلح افواج جو ہیں ان کا اکٹھا ہونا ظاہر ہے اور بھی نقصان دہ ہے، ان کو بھی بہت دور ایک دوسرے سے بھیج دینا چاہیے۔ اس طرح یہ جو نوکر چاکر رکھے ہوئے علوی صاحب نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، ان کو بھی گھر بھیج دینا چاہیے، کیونکہ ایک عام سی مسجد میں، ایک محلے کی چھوٹی سی مسجد میں جتنی جماعت میں لوگ آتے ہیں اس سے تو کہیں زیادہ ہیں ان کے نوکر چاکر ہی، تو ان کو بھی نکال دیں، علوی صاحب اپنا کام آپ کیا کریں۔ اسی طرح بنی غالہ شریف میں جو سجادہ نشین ہیں ان کو بھی پابندی لگا دیں، ان پر بھی۔ یعنی یہ دیکھیں یہ کیسے قبیح الفطرت لوگ ہیں، یہ یعنی ایسے لوگ جو ہیں کینہ شت رکھتے ہیں دینی علماء کے خلاف۔ پہلے تو اگر یہ آپ کے ذہن میں بات آئی ہے تو علماء پاکستان سے بات کریں نا، پھر اگر وہ یعنی جیسے پرائمری کیئر فزیشین آپ اس سے بات کرتے ہیں، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کو فلان اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے، حالانکہ پاکستان کے علماء دنیا کے کسی بھی ملک سے کسی بھی یعنی علماء کے کمپیریبل ہیں، اگر زیادہ نہیں ہیں تو ان سے کم نہیں ہیں۔ اس کا ایک بڑا حقیقی سبب ہے کہ پاکستان تمام تر خرابیوں کے باوجود ایک ایسا ملک ہے ظاہر ہے جہاں پر، اور یہ جدوجہد علماء کی اور عوام کی ہے، یہ کسی حکمران کی مہربانی نہیں ہے، کسی نے یہ آزادی جو ہے وہ بھیک میں نہیں دی، برصغیر کے مسلمانوں کی یہ کوشش ہے، ان کی جدوجہد کا ثمر ہے، خاص طور پر علماء کا۔ جب بھی گردنیں کٹانے کا وقت آیا تو علماء نے یا ان کے شاگردوں نے کٹوائی ہیں۔ یہ مسٹرز جو ہیں نا یہ کہیں نہیں نظر آتے، یہ تو فوراً سوئچ سائڈ کر لیتے ہیں جی۔ تو بہرحال کہہ یہ رہا تھا میں کہ باقی دنیا کے غالب ترین اکثریت ممالک مسلمانوں کی جو ہے وہاں پر پابندیاں ہیں، وہاں پر علماء اپنی مرضی سے خطبہ بھی نہیں دے سکتے، انکلوڈنگ مصر جی، جہاں سے فتویٰ جو ہے وہ کشید فرمایا ہے انہوں نے۔ بندہ پوچھے پڑے تھے علوی صاحب کو کہ تو اللہ فتوے تے عمل کرنا ہے، یعنی کیا اس سکول آف تھاٹ سے تیرا تعلق ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ یعنی گھر کے علماء جو ہیں جو ان علماء سے بڑھ کے ہیں، تو ان سے کیوں مشورہ نہیں کیا گیا؟ کیا 23 کروڑ لوگوں کے نمائندہ علماء کوئی اہمیت نہیں رکھتے تمہاری نظر میں؟
یعنی یہ جو دین بیزار لوگ ہیں نا، انہیں ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ یعنی اور کچھ ہو نہ ہو، علماء کو ڈاؤن کیا جائے، مدارس کو ڈاؤن کیا جائے. آپ دیکھیں گے جو بھی حکومت آئے گی نا، اور کچھ ہو نہ ہو، آتے ہی ایک فیز اس پر یہ جاری رہے، ایک طاری ہوگا ایک لمحہ کہ ہم نے مدارس کو ٹھیک کرنا ہے. بندہ پوچھے پہلے باقی کالج یونیورسٹیاں ٹھیک کر لے، اب مدارس کو تم نے ٹھیک کرنا، جو پہلے ہی ٹھیک ہیں ان کو ٹھیک کرنا. تو بہرحال یہ جو اہل ایمان ہیں، جنہیں ایمان بڑا عزیز ہے، وہ اس چیز کا نوٹس لیں. اور اس سے ہٹ کے ایک اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہر میدان میں 2 نمبریے ہیں، 2 نمبری ہے، فیک لوگ ہیں. اس طرح بعض ایسے لوگ ہیں جو علماء نہیں ہیں لیکن لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بطور علماء پیش کرتے ہیں. لوگ بعض کا دھوکہ کھاتے ہیں، اور سب سے زیادہ دھوکہ وہ لوگ کھاتے ہیں جو عام کالج یونیورسٹی وغیرہ سے آگے پیچھے سے گزر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں دین کو سمجھ گیا ہوں. عام علم جو نیچرل سائنسز کا علم ہے یا سوشل سائنسز کا، اس کے مقابلے پر دینی علوم جو ہیں وہ خاص حیثیت رکھتے ہیں. عام علوم جو ہیں وہ گویا کلیکشن آف انفارمیشن ہے. جو دینی علوم ہیں وہ صرف کلیکشن آف انفارمیشن نہیں ہے. آپ نہ صرف دین کا علم حاصل کریں بلکہ دین آپ کی شخصیت میں جذب ہونا چاہیے. اور پھر جو کچھ آپ کے پاس علم ہے اس کی ایک باقاعدہ پیچھے بڑی کنسسٹنٹ روایت ہے، شجرہ اس کا ہونا چاہیے، جو ہمارے آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا ضروری ہے. اور ظاہر ہے ان تک اللہ تعالیٰ نے براہ راست علم پہنچایا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پہنچا. یعنی دینی علوم میں 3 خواص ہیں. ایک تو ظاہر انفارمیشن ہے جس طرح باقی علوم میں ہے، لیکن باقی 2 خواص میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ باقی علوم میں نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہے کہ شجرہ یعنی کنسسٹنسی ہونی چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ سورس پہنچنا چاہیے. وہ نقطہ نظر جو ہے وہ جہاں سے اخذ کیا گیا ہے وہ پہنچنا چاہیے. یعنی جو بھی ماخذ ہیں، ظاہر قرآن ہے، سنت ہے، اجماع صحابہ اور باقی اجماع امت ہے. اس کے علاوہ کسی قیاس شرعی ہے جو کہ مجتہدین ہے یا فقہا ہے، اور وہ بھی ہر بندہ نہیں ہے. تو بہرحال ایک تو شجرہ نسب ہے علم کا، شجرہ علم ہے. دوسرا وہ آپ کی شخصیت میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ بس انٹرنیٹ پر انفارمیشن لے لیں جیسے ہم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو علماء سمجھیں یا علماء کے مقابلے پر لیں. خدا را جنہیں اپنا ایمان عزیز ہے، ان جہلی علماء سے، یعنی علماء نہیں ہیں وہ لیکن پوز کرتے ہیں. پڑھا کیا ہے؟ انگلش لٹریچر میں BA کیا ہوا ہے. پڑھا کیا ہے جی؟ انجینئرنگ یونیورسٹی میں 4 سال پڑھ لیا، لہذا میں عالم دین ہوں. بھائی اس چیز کا عالم دین ہونے سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے اگر عالم دین بننا ہی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ کسی مستند مدرسے میں داخلہ لیں، 8-10 سال جو بھی وہاں پر رواج ہے اس کے مطابق علم حاصل کریں، اور ان علماء سے باقاعدہ جب وہ مطمئن ہو جائیں کہ آپ عالم دین ہیں تو پھر آپ عالم دین ہیں. اور کوئی نہ کوئی جو اسٹیبلشڈ مکتب فکر ہے اس کو، وہ اس بندے کو آؤن کرے کہ یہ ہمارا عالم ہے، تو پھر وہ عالم ہے. جو فری لانس جرنلسٹ ٹائپ لوگ ہیں نا اور اپنے آپ کو علماء پیش کرتے ہیں، خدا را ان سے بچ کے رہیں. جو مین سٹریم علماء سے کٹ کے لوگ ہیں اور انہوں نے دین کی تعلیم اس انداز میں حاصل نہیں کی، وہ ظاہر قاتل ہیں دین کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان کے ایمان کے لیے. ہاں جی. اور وہ 2 صورتوں، یا تو بہت بڑے فراڈیے ہیں یا بہت بڑے جاہل ہیں. دونوں صورتوں میں ان سے اجتناب فرمائیں. اب آپ کی اجازت چاہتا ہوں، لیکن اس شرارت پر نظر رکھیں جو علوی صاحب نے فرمائی ہے. خدا حافظ.